بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم تاریخ کا باب نمبر 5 ہے، مغلیہ سلطنت اور انگریزوں کا عروج، کہ مغلیہ سلطنت کے ہوتے ہوئے انگریزوں نے کس طرح سے عروج حاصل کیا اور کس طریقے سے وہاں پر اپنی حکومت کو قائم کیا۔ اس میں آج کا ہمارا عنوان ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کون تھے۔ ان کی پیدائش 1703 میں ہوئی دہلی کے اندر۔ تعلیم و تربیت انہوں نے جو ہے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور صرف 7 ماہ کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں سید احمد شہید کے بارے میں پڑھیں گے کہ سید احمد شہید نے کس طریقے سے ان کے فرائض کو آگے چلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ساتھ ساتھ اس چیپٹر میں جو مشکل الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں۔ اس چیپٹر میں آپ کے چند مشکل الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو کہ یہ ہیں شہر، شہر میں شین کے 3 سرے اور پھر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شہر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ شہر اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ دونوں طرح سے شہر لفظ آپ کا ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ ہے آپ کا ورڈ شکست۔ شکست میں شین کے 3 سرے، پھر کاف، پھر سین کے سرے اور پھر تے کا سرا آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سکھوں۔ پنجاب، پنجاب میں پے کا سرا آئے گا اور نون کا ابہار آئے گا۔ ٹھیک ہے، دوست، دوست میں سین کے 3 سرے اور پھر تے کا سرا۔ فرائضی تحریک، شہید۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ ہے ممبئی۔ ممبئی میں میم کے بعد میم، پھر بے، پھر حمزہ چھوٹی اے کا ابہار۔ تقسیم، کاف کا سرا، پھر سین کا سرا اور پھر یہ کا ابہار آئے گا۔ بلوچستان میں چے کے بعد 3 سین کے سرے آئیں گے اور 1 تے کا سرا آئے گا، ٹوٹل 4 سرے آئیں گے۔ بر صغیر، رہنماؤں، رہنماؤں میں 2 ہے کے سرے اور نون کا ابہار۔ ہتھیار میں 2 ہے کے سرے اور پھر تے کا ابہار آئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے، ہمارا آج کا ٹاپک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1703 سے 1762۔ یہاں سے آپ لوگوں کا لانگ کوسچن نمبر 7 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج کی سٹارٹنگ ڈیٹ پٹ کریں گے 4 ستمبر 2020۔ ٹھیک ہے، حضرت شاہ ولی اللہ 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام احمد اور لقب شاہ ولی اللہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عبد الرحیم تھا جنہیں علم اور نیکوکاری کی وجہ سے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا، یہ مدرسے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جہاں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور صرف 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ اعلیٰ پائے کے معلم تھے۔ معلم، استاد، پینسل سے انڈر لائن کریں اور میننگز لکھیں گے۔ سب بچے ساتھ ساتھ قرآن سے لائنز کو کٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور مشہور ہے تک لائنز آپ کی کٹ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے قرآن مجید کی تعلیم اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، جس کے لیے قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، جس کی وجہ سے برِ صغیر میں قرآن سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہر طرف نا امیدی اور مایوسی کے سائے چھائے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ہندوستان سے باہر کے علاقوں کا دورہ کیا اور اسلامی حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ مستحکم، مضبوط۔ آپ یہ جان چکے تھے کہ مرہٹے مسلمان کے دشمن ہیں۔ آپ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی ترغیب دی یعنی کہ توجہ دلائی۔ میننگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، آپ نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کی دعوت دی۔ کیونکہ سے لائنز کٹ ہونا سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اٹھا چکے تھے تک لائن کٹ کر دیں۔ آپ نے انہیں اسلامی فوج میں شامل ہونے کی بھی تلقین کی یعنی کہ تاکید کی۔ آپ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحد یعنی کہ اکٹھا کرنے کی ساتھ ساتھ دینی خدمات جاری رکھی۔ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا جو فتح الرحمان فی ترجمۃ القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ علم حدیث کے ماہر تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، عربی میں بھی اور فارسی میں انہوں نے شرحیں لکھی یعنی کہ کتابوں کے ترجمے لکھے، جو المصفا اور المصفا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں سے آپ کے زمانے سے لائنز کٹ ہونا سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ متحد کیا تک آپ کی لائنز کٹ ہو جائیں گی۔ یہ لانگ کوسچن میں انکلوڈڈ نہیں ہے جو لائنز میں کٹ کروا رہی ہوں۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں مسلمان غیر اسلامی رسوم کو چھوڑ کر اسلام کے صحیح پیروکار بن گئے۔ پیروکار یعنی کہ ماننے والے بن گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے 1762 میں وفات پائی۔ اس کے بعد یہاں سے آپ کی وفات سے لائنز کٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ سید احمد شہید اور تحریک جہاد۔ سید احمد شہید سے ایڈیشنل 10 کا آنسر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سید احمد شہید 1786 میں بھارت کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے، پر ایڈیشنل 10 اینڈ ہو جائے گا، کوسچن نمبر 10 لکھیں گے۔ سید احمد شہید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، لانگ 7 ابھی کنٹینیو ہے، چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ شاہ ولی اللہ سے لائنز کٹ ہونا سٹارٹ ہوں گی آپ کی اور یہاں تک کٹ ہو جائیں گی، حاصل کی تک لائنز کٹ کر دیں ساری کی ساری۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ لائنز کٹ ہو جائیں گی۔ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح، یہ لائن کٹ کر دیں گے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں جو ہے کیا کہ دورہ کیا، ان میں پنجاب اور سرحد جو ہے سکھوں کی حکومت تھی۔ سکھوں نے مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آپ نے سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سید سے لائن کٹ ہونا سٹارٹ ہو رہی ہیں، یہ ساری لائنز کٹ ہو جائیں گی آپ کی یہاں تک، خلاف ہو گئے تک لائنز کٹ کر دیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد مجاہدین نے اکھوڑا اور ہزرو کے مقامات پر سکھوں کو شکست دی، یعنی کہ یہ جگہوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سکھوں کو انہوں نے شکست دے دی. اس کے بعد سید کی خلافت کا اعلان کر دیا، یعنی کہ ان کی بادشاہت کا. خلافت، بادشاہت، یہاں میننگ لکھیں گے سب بچے. مجاہدین نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی. 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر مجاہدین اور سکھوں کا آخری مقابلہ ہوا. ٹھیک ہے. سید احمد شہید اور سید اسماعیل لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد والی لائنز آپ کی کٹ ہو جائیں گی. آپ کی شہادت سے لے کر مشن جاری رکھا تک لائنز کٹ کر دیں. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ نیکسٹ ہے تحریک حاجی شریعت اللہ اور فرائضی تحریک. فرائضی جو ہے یہ تحریک کا نام ہے. فرائضی تحریک کوشچن نمبر جو آپ کا 11 بنا لیں گے. فرائضی تحریک کے بانی کون تھے؟ اس کا آنسر آپ لکھیں گے. فرائضی تحریک کے بانی 11 کا آنسر یہاں سے ہوگا. ایڈیشنل 11 کے بانی حاجی شریعت اللہ. حاجی شریعت اللہ کے بعد آپ لوگ پینسل سے لکھ لیں گے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اور کوشچن نمبر 12 بنا لیں گے. حاجی شریعت اللہ نے کون سی تحریک چلائی؟ دونوں کوشچن موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اکثر پیپر میں آتے ہیں. دونوں پر موسٹ امپورٹنٹ مینشن کر دیں. ٹھیک ہے بیٹا. اس کا آنسر بھی یہی والا ہے. ایڈیشنل 12 کا آنسر بھی یہی ہے جو ایڈیشنل 11 کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کا آنسر ہے، 12 کا بھی اور 11 کا بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اس کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ اس کے فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ہے اس کو باقاعدگی سے ادا کیا جائے، یعنی کہ جو اسلام کے 5 رکن ہیں انہیں باقاعدگی سے ادا کیا جائے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بدعات یعنی کہ دین میں نئی چیز شامل کرنا کے خاتمے کی کوشش کی. اور ہندو جو تھے زمیندار، ان کے ظالمانہ رویے یعنی کہ ظلم و ستم کے خلاف کسانوں کی حمایت کی. حمایت، طرفداری، انڈر لائن کریں، میننگ لکھیں. آپ کے بعد اس تحریک کو آپ کے صاحبزادے بیٹے نے حاجی محمد محسن، اس کے بعد یہ والی لائن کٹ کر دیں گے. نے جاری رکھا تک لانگ 7 اینڈ ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، دو نہیں. اس کے بعد میننگز ہیں آپ کے کچھ. نے فرائضی تحریک کو عوامی بنایا. فرائض کی بجاوری پورا کرنا کی ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ مسائل کی طرف بھی توجہ دی تھی. اس تحریک کی وجہ سے مسلمان کاشتکاروں میں، کاشتکار کو انڈر لائن کریں، اس کا میننگ لکھیں گے، کسان میں جو ہے جرات پیدا ہو گئی، یعنی کہ ہمت پیدا ہو گئی. انہوں نے ہندو زمینداروں کی دھونس برداشت کرنے سے انکار کر دیا. دھونس، دھمکی. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر آپ کا لانگ 7 اینڈ ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے 19ویں صدی عیسوی میں حیدرآباد، دکن، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور اودھ میں انگریزوں کی آمد، یعنی کہ انگریزوں کی کس طرح سے وہاں آمد ہوئی، کس طرح سے انہوں نے وہاں پر اپنے آپ جو ہے قدم مضبوط کیے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ لوگوں کا لانگ کوسچن نمبر 8 سٹارٹ ہو رہا ہے. حیدرآباد، دکن سے مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت جو ہے زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی. بہت سی ریاستوں کے حکمرانوں نے مرکز سے الگ ہو کر، یعنی کہ مرکز کہتے ہیں دارالحکومت کو. ٹھیک ہے، دارالحکومت سے الگ ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، یعنی کہ آزاد حکومتیں قائم کر لیں. حیدرآباد دکن ایک امیر ریاست تھی. 1724 میں قمر الدین نے نظام الملک کے لقب سے حیدرآباد میں حکومت کی بنیاد رکھی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا جی؟ حیدرآباد دکن میں جو حکمران تھا اس کا لقب نظام تھا، یعنی کہ اسے خاص ٹائٹل سے نوازا جاتا تھا، وہ تھا نظام. نظام نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے انگریز نظام کو اپنا دوست سمجھتے تھے. اس طرح انگریزوں نے 1857 کے بعد بھی ریاست حیدرآباد میں نظام کی جو ہے حکومت کو قائم رکھا. 1724 سے 1748 تک جو ہے اس ریاست کے اندر کیا ہوا تھا کہ 7 حکمرانوں کے جو ہے نظام کے لقب رکھے گئے، یعنی کہ 7 حکمران ایسے تھے جو گزرے تھے دکن کے اندر جن کو نظام کا لقب دیا گیا تھا. اس کے بعد ہے 1948 میں نظام نے بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے. اس طرح نظام حیدرآباد دکن جو ہے انڈیا کے ساتھ ہو گیا، انڈیا کا حصہ بن گیا. سندھ آ گیا اس کے بعد کہ سندھ میں کس طرح انگریزوں نے تالپور خاندان کو شکست دے کر سندھ پر قبضہ کیا تھا. انہوں نے سندھ کو ممبئی کا حصہ بنا دیا. اور چارلز نپیر جو تھا انگریز حکومت کا پہلا گورنر تھا. مسلمانوں سے لائنز کٹ ہونا سٹارٹ ہو رہی ہیں اور جاری رکھیں تک لائنز کراس ہو جائیں گی، آپ کی کٹ ہو جائیں گی. یہ لانگ 8 میں انکلوڈڈ نہیں ہے. قائد اعظم نے کیا کیا جی؟ 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات میں سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کا مطالبہ کیا. آخرکار انگریز حکومت نے 1935 میں مسلمانوں کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انگریزوں سے لے کر اینڈ تک ساری لائنز کراس ہو جائیں گی، انکلوڈڈ نہیں ہے. بلوچستان
کہ بلوچستان میں کیا ہوا، انگریزوں کی بر صغیر میں آمد سے پہلے بلوچستان ایک آزاد ریاست تھی. یہاں خان آف کلات جو تھا اس کی حکومت تھی. انگریزوں نے 1839 میں انہیں شہید کر دیا. انگریزوں نے بلوچستان کو 2 حصوں، برٹش بلوچستان اور ریاستی بلوچستان میں تقسیم کر کے اپنا حصہ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، برٹش بلوچستان سے لائنز کٹ ہو جائیں گی، پسماندہ رکھا تک سارا کراس کر دیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، تحریک آزادی میں بلوچستان کی کو کٹ کر کے کی لکھیں گے، عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ ہے ہمارا پنجاب. 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. انگریز دور حکومت میں پنجاب کو ایک جو ہے خاص مقام حاصل رہا ہے، کیونکہ پنجاب نہ صرف اچھی غذائی اجناس کے لیے مشہور تھا بلکہ سیاسی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت بھی رکھتا تھا. ٹھیک ہے، 1857 میں انگریزوں کی حکومت کے خلاف بر صغیر میں آباد تمام قوموں کی بغاوت تھی. ٹھیک ہے، جنگ آزادی. اس کے بعد کیا ہوا، ثقافتی سیاسی مرکز کی حیثیت بھی رکھتا تھا. جنگ آزادی 1857 انگریزوں کی حکومت کے خلاف بر صغیر میں آباد تمام قوموں کی جو ہے ایک بغاوت تھی، جس میں انہوں نے کیا کیا، باہمی اتحاد یعنی کہ آپس میں اکٹھے ہونے کی کمی اور جامع کو انڈرلائن کریں، وسیع لکھیں، منصوبہ بندی نہ ہونے کے سبب وجہ ناکام ہو گئی تھی. جو کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے معزول عہدے سے ہٹا دینا، معزول کرنا، عہدے سے ہٹا دینا کر کے رنگون بیٹا یہ شہر کا نام ہے بھیج دیا گیا اور وفادار حکمرانوں کو تحفظ کا یقین دلایا گیا. اب تک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر پر حکومت کرتی آ رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا جی، انہوں نے کوشش کی کہ حکومت کی طرف سے ہر 20 سال کے بعد چارٹر دیا جائے، یعنی کہ ایک اختیار نامہ دیا جائے جس کے تحت تمام لوگوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ کس کو کیا حق ہوگا، کس کو کیا حق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ برطانوی حکومت کی سرپرستی حاصل تھی اس کو. اس کے بعد کیا ہوا جی، اس کو چارٹر کو منسوخ کر دیا گیا ان کے ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ زیادہ عرصے نہ چل سکا. کمپنی نے اس کو نہیں منظور کیا. ایک نیا قانون 1858 میں پاس کیا گیا تھا جس کی روح سے پنجاب سمیت پورے بر صغیر کو کیا کیا گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے یعنی کہ تاج برطانیہ ملکہ وکٹوریہ کے تابع کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا. اودھ میں کیا ہوا، ریاست جو تھا اودھ، اس کی ریاست کے نواب کون تھے، شجاع الدولہ تھے، جنہوں نے 1764 کی بکسر کی جنگ میں میر قاسم کا ساتھ دیا تھا. جنگ میں جو ہے شکست کے بعد نواب کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تھا. نواب نے ایک معاہدے کے تحت کچھ علاقے انگریزوں کو دے کر صلح کر لی. 1765 میں انگریزوں نے اودھ کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا. 1767 میں اودھ کے نواب شجاع الدولہ نے وفات پائی. اس کے بعد انگریزوں سے لائنز کٹ ہو جائیں گی، آپ کی آغاز ہوا تھا کٹ. آہستہ آہستہ انگریزوں نے کیا کیا تھا جی، حکومت کے معاملات جو تھے وہ سارے کے سارے ان میں مداخلت شروع کر دی. اس کے بعد 1856 میں انگریزوں نے پوری ریاست پر قبضہ کر لیا. یہاں پر آپ کا لانگ 8 اینڈ ہو جائے گا. یہاں پر آج کی اینڈنگ ڈیٹ پٹ کر لیں 4 ستمبر 2020. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ صوبوں میں کس طریقے سے انگریزوں نے قبضہ کیا اور کس طریقے سے وہاں پر اپنی حکومت کو قائم رکھا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے 7th کلاس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.